حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامت این اولو الالباب قالوا ای اولو الالباب تريد قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چیز حدیث جو ہے ذکر کے بارے میں ہے، ساری کائنات سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والا ان کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی ذکر کرتا ہے اس کو زندہ کہا گیا ہے حدیث میں، ایک آدمی غفلت کرتا ہے ذکر نہیں کرتا اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی کو خواب آئی کہ فلاں بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ کافی لمبا سفر کر کے 3 دن کے بعد وہاں پہنچا تو کہنے لگا مجھے تو خواب آئی تھی آپ فوت ہو چکے ہیں، تو میں تو بڑے افسوس کے ساتھ آیا تھا، آپ تو زندہ ہیں۔ کہنے لگے وہ کون سا وقت تھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں وقت تھا۔ کہنے لگے میں واقعی اس وقت مردہ تھا، اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا تھا۔ اس لیے جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں ذکر کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے درخت، سوکھے ہوئے درخت میں ایک ہری ٹہنی ہوتی ہے، جیسی اس کی شان ہوتی ہے باقی درخت میں، ایسے اس کی بھی اللہ کے ہاں شان ہے بندوں میں۔ ذکر کرنے والے کی مثال ہے جیسے نور ہوتا ہے، نہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے اور منور ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہیں، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ یاقوت کے موتیوں کے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، قیمتی ممبر کروڑوں کا، اور اس کی شکل اتنی خوبصورت، چاند اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت۔ جو سرکار کو خوبصورت لگا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اہذا ملک، کیا یہ فرشتہ ہے؟ فرمایا فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا اہذا نبی، تو پھر یہ اللہ کا نبی ہوگا؟ فرمایا نبی بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، تو اتنا خوبصورت انسان ہے کون؟ تو دیکھیے کیا صفت بتائی، فرمایا ھذا رجل لسانہ رطب من ذکر اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اور اس نے اپنے والدین کو کبھی مندا نہیں کہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی شان کتنی ہے۔ کہتے ہیں یہ جہان مٹھا اگلا کن ڈٹھا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ کے آیا معراج کی رات،
کہ ذکر کرنے والا بلند مقام پہ یاقوت تی موتیوں کا ممبر بنا ہوا ہے، وہاں بڑی شان سے بیٹھا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آواز پڑے گی، کہاں ہے عقل مند لوگ؟ پوچھا جائے گا عقل مند لوگ، عقل مندوں سے کیا مراد ہے؟ اور کہا جائے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، چلتے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور کروٹ بھی لیتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، بہت الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں کثیرن کے، بہت یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں ذکر کرنا سننا اللہ قبول فرمائے۔